اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون۔ مومنین کی صفات کا بیان ہے سورہ شورى آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 39 ہے۔ ایمان والوں کی کچھ نشانیوں کا بیان ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان نشانیوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ پہلی نشانی ایمان لانا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، دوسری کبائر سے اجتناب کرنا، تیسری معاشرتی بیماریاں جیسے کہ غصہ ہے تو غصے کے حوالے سے اعتدال، یعنی کہ مومن کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، آتا ہے مگر اس کا اعتدال کیا ہے اس کے حوالے سے پیچھے سمجھا دیا کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ اس کے بعد آگے کہ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، استجابوا لربہم، استجاب کا مطلب ہے قبول کرنا، لربہم اپنے پروردگار کے لیے، مطلب یہ ہے کہ جو اپنے پروردگار کا حکم آتا ہے اس کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں۔ اہل ایمان کا یہی خاصہ ہے، اہل ایمان کی یہی خاصیت ہے۔ ہمارے اکابرین میں سے کوئی بزرگ ہیں، شدید بیمار ہوئے، لوگوں نے کہا علاج کروائیں، محدث تھے، تو ایک مرتبہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو خوشی کی وجہ سے بھاگے، بستر سے اٹھ کے بھاگے تو یاد ہی نہیں رہا کہ میرا گھر اوپر والی منزل پہ ہے، اور رات کو ہی نیچے گرے، کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ علاج کروائیں، کہ زندگی کا مقصد تھا پورا ہو گیا، اب میں نے علاج نہیں کروانا۔ کہا نہیں حضرت آپ کو علاج کروانا ہوگا۔ کہا میں علاج نہیں کرواؤں گا، اس لیے کہ کولے کی ہڈی ٹوٹنے کا جو علاج تھا اس علاج کے اندر ایک نشہ تھا، وہ سنگواتے تھے جس کی وجہ سے مریض بے ہوش ہو جاتا تھا اور پھر حکماء اس ہڈی کو جوڑتے تھے، تو مسلسل منع کیا۔ تو کسی نے کہا حضرت علاج کروانا سنت ہے۔ جیسے یہ سنا تو بالکل اپنی ضد توڑ دی، چھوڑ دی اور چپ ہو گئے۔ اگر ایسی بات ہے جو کرنا ہے کر لو، یعنی اپنا 1% جی نہیں تھا، مگر جیسے ہی شریعت کا حکم سامنے آیا تو بالکل خاموشی اختیار کر لی۔ اپنا جی ہو یا نہ ہو، اپنی مرضی اپنی منشا ہو یا نہ ہو، جیسے اللہ کا حکم سامنے آئے اس کے سامنے سر نگو ہو گئے اور بس۔ چنانچہ حضرت مولانا شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ کوئی عمل کر رہے ہیں اور کسی نے آپ سے کہا کہ یہ حدیث ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ حدیث ایسی ہے جو کہ ناقابل قبول ہے، فقہا نے اس کو قبول نہیں کیا، اس کے ضعف کی وجہ سے، اس کی موضوع ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو اس کو فوراً نہ کوئی یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ اس کے سامنے خاموشی اختیار کر لو اور اس کے سامنے کوئی جواب مت دو، اس لیے کہ وہ آپ کو بتا رہے شریعت کا حکم، لہذا شریعت کا حکم ہے تو چپ ہو جاؤ، اگرچہ وہ حکم ایسا ہے کہ جو اس کے بعد اس کے مقابلے میں راجع چیزیں موجود ہیں، یہ مرجوح حکم ہے، لیکن پھر بھی خاموش ہو جاؤ، یہ ادب ہے، یہ ادب ہے شریعت کا۔ فوراً نہیں کوئی نہیں یہ حدیث ضعیف، چلو جی کام ختم ہو گیا، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تو والذین استجابوا لربہم، کہ وہ اپنے پروردگار کے فرما بردار ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا حکم سامنے آیا فوراً اپنی رائے بدل دی، اللہ کا حکم سامنے آیا فوراً اپنی چاہت کو مات دیا۔ والذین استجابوا لربہم، یہ اہل ایمان کا جذبہ ایمانی ایسا ہے جو نظر آتا ہے۔ یہ اس آیت کی نمبر 1 چیز۔ دوسری چیز وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، 4 باتیں اس آیت میں سمجھیں۔ اقام الصلاۃ، قیام نماز، قیام نماز کہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ نماز کے قیام کا حکم ہے۔ نماز کے قیام کا کیا طریقہ ہے؟ نماز کے قیام کا طریقہ نمبر 1 یہ ہے کہ اپنے وقت پر ادا کی جائے،
اور نمبر 2 سنت کے مطابق ادا کی جائے، یہ 2 نماز کا قیام ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سے لوگوں نے اقامت صلاۃ کا مطلب ہے اذان ہو، اقامت صلاۃ کا مطلب ہے یہ نماز کے لیے سارا ماحول میسر، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اقامت صلاۃ کی 2 چیزیں، نمبر 1 اپنے وقت پہ ادا ہو، نمبر 2 سنت کے مطابق ادا ہو، اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ بقیہ سب کیفیت صلاۃ، خشوع ہے، خضوع ہے اور دیگر معاملات ہیں، نماز کا لمبا پڑھنا ہے، نماز میں دل لگنا ہے، نماز میں اللہ سے تعلق بننا ہے، وہ کیفیات نماز ہیں۔ نفس اقامت صلاۃ جو ہے وہ یہ 2 باتیں۔ تیسری بات، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں۔ چنانچہ مسلم معاشرے میں اگر کوئی بڑا ہے وہ بھی مشورے کے تابع ہے، اگر کوئی چھوٹا ہے تو وہ بھی مشورے کے تابع ہے، لہٰذا مشاورتی معاملات ہیں، شریعت نے جمہوری معاملات نہیں رکھے، مشاورتی معاملات رکھے۔ جمہوریت یہ ہے کہ 100 بندے ہیں اور 100 میں سے 80 لوگ ان ایجوکیٹڈ ہیں، اس میں 70 لوگ بالکل جوشیرے قسم کے لوگ ہیں، ظاہری بات ہے وہ کہیں گے کہ ایسا کر دو ویسا کر دو، اب کرنے والے کے ذمہ ہے کہ وہ بتائیے وہ بیچارہ کیسے کرے۔ اور سینسیبل لوگ کتنے ہوتے ہیں؟ سینسیبل لوگ کم ہوتے ہیں، جن کو دوسرے کا لحاظ، ہر کسی کو اپنا لحاظ ہوتا ہے، مگر سینسیبل لوگ معاشرے میں بہت کم ہوتے ہیں۔ تو سینسیبل لوگوں سے مشورہ کیا جائے۔ ایک پروفیسر ہے جو پی ایچ ڈی ہے، ڈبل پی ایچ ڈی ہے، اور ایک بھنگی ہے، دونوں برابر ہیں۔ جمہوریت میں تو دونوں پر، ڈیموکریسی میں دونوں پر۔ ایک چرسی بھنگی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا، ایک الیکٹریشین ہے اور ایک بہت بڑا ڈاکٹر، دونوں برابر ہیں۔ ایک سویپر ہے اور ایک وکیل ہے، دونوں برابر ہیں۔ ایک سویپر ہے اور ایک جج ہے، دونوں برابر ہیں۔ جمہوریت ڈیموکریسی میں تو دونوں برابر ہیں۔ تو امرہم شورا بینہم، نظام کو سمجھایا کہ مسلم معاشرتی نظام ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اندر ڈیموکریسی ہو۔ مسلم معاشرتی نظام وہ ہوتا ہے جس میں شورائیت ہوتی ہے، اور پھر شورائیت کے اندر ڈیموکریسی ہوتی ہے۔ جو ڈیموکریسی جس کو شریعت نے جائز قرار دیا وہ شورائیت میں ہے، یعنی شورائیت کے اندر ایسی شورا ہے، چنانچہ حضرت عمر نے مجلس سے شورا بنائی تھی اور کہا تھا کہ اس میں ڈیموکریسی کی بنیاد پہ معاملہ ہوگا، یعنی سارے ایک دماغ کے، ایک عقل، ایک فہم، ایک برابر کے لوگ ہیں، اور سارے مل کے 4 بندے ایک طرف اور 2 بندے ایک طرف ہیں تو 4 کی بات لی جائے گی۔ اگر 4 بندے ایک طرف، 3 بندے ایک طرف، 3 بندے ایک طرف، تو اس کی بات لی جائے گی جس کے اندر عبد الرحمن بن عوف ہوں گے۔ تو یعنی اس کو ڈیموکریسی قرار دیا۔ یہ والی ڈیموکریسی بالکل اسلام اس کا حکم دیتا ہے، لیکن وہ والی ڈیموکریسی جو ہمارے معاشرے میں ہے، اسی ڈیموکریسی نے ہمارے معاشرے کی ساکھ بگاڑی ہوئی ہے۔ تو امرہم شورا بینہم، آپس کے معاملات مشاورت سے ہوں۔ یہ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیدھا اپنے ملکی نظام کو لیتے ہیں۔ ڈیموکریسی آپ اپنے گھر میں دیکھیے، گھر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گھر میں ڈیموکریسی چلتی ہے، سارے بچے ایک طرف اور باپ ایک طرف ہوتا ہے، وہاں ڈیموکریسی نہیں چلتی ہے۔ تو لیکن یہ تو ڈیموکریسی کے خلاف ہو گیا۔ لیکن ہمارا معاملاتی نظام کیا ہے؟ وہ ہماری مرضی سے چل رہا ہوتا ہے، اس مرضی کے بارے میں کوئی بھی نہیں بولتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جو رد کیا اس مرضی کے خلاف رد کیا، ڈیموکریسی کے خلاف رد نہیں کیا۔ چنانچہ سمجھیں کہ اپنے معاملات کو مشاورت سے رکھیں، اور مشاورت کے بہت سے آداب ہیں، بہت سے طریقے ہیں۔ موٹی بات یہ ہے کہ مشورہ کام کرنے سے پہلے کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما ندم من استشارہ، وہ بندہ جو مشورہ کر لیتے ہیں نا وہ کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ لہٰذا اپنے معاملات اور اپنے معاملات جو ہمارے دینی معاملات ہیں اور معمولات جو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں، اس میں مشورہ رکھنا چاہیے۔ اپنے اوپر کسی کو بڑا رکھنا چاہیے کہ میری نمازیں ایسی ہیں، نمازوں میں کیفیت ایسی ہے، پابندی ایسی ہے، مجھے اس میں مزید آگے بہتری چاہیے، کیا کرنا ہے۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مشورہ کیا، حضرت مجھ سے بد نظری ہوتی ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے کیا کروں؟ تو حضرت نے جواب لکھا کہ آپ نے بد نظری سے بچنے کے لیے کیا کوشش کی؟ حضرت آپ کے اسی جواب کے اندر جواب ہو گیا کہ میں نے کوشش ہی نہیں کی۔ لہٰذا یہ مشورہ انسان کو اپنے دینی معاملات کے حوالے سے بھی کرنا چاہیے، اپنے دنیاوی معاملات کے حوالے سے
بھی کرنا چاہیے۔ ہم لوگ مشورہ کرتے ہیں صرف جب بچی کی شادی کرنی ہے، بس اس وقت مشورہ کرتے ہیں کہ لڑکا ایسا ہے، کر لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لڑکی ایسی ہے، کر لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی معاملے میں مشورہ نہیں ہے، نہ دینی معاملے میں مشورہ ہے، نہ دنیاوی معاملے میں مشورہ ہے۔ بس بچہ یہ چاہتا ہے ڈاکٹر بننا، لہٰذا اس کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ اب سمجھیں اس کو ڈاکٹر بنانا ہے بھی یا نہیں بنانا، اس بچے سے تو مشورہ کریں کہ اس کو ڈاکٹر بننا بھی ہے کہ نہیں بننا۔ اپنی مرضی مسلط کرنا ہمارے معاشرے کا نظام بن چکا ہے۔ اپنی مرضی مسلط مت کرو، نہ اپنی ذات کے اوپر اور نہ کسی اور کی ذات کے اوپر، بلکہ معاملات کو مشاورت سے طے کرو۔ بچوں کی شادی کرنی، ان سے مشورہ کرو کہ ہاں بھئی تمہاری شادی کرنی ہے، کیا چاہتے ہو، ان سے مشورہ کرو۔ ایسی دیگر معاملات ہیں، اپنے امپلائیز کے ساتھ معاملات کرنے ہیں تو اپنے اپر مینجمنٹ سے مشورہ کریں، ایسے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں۔ تو مشورہ آپ علیہ السلام، جس معاشرے میں مشورہ ہے اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ اور ایسا ایک تجربہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے تمام امور میں خیر کو رکھا ہوا ہے، اور اس معاملے میں شر کو بھی رکھا، خیر کو بھی رکھا ہے اور شر کو بھی رکھا ہوا ہے۔ جب انسان مشورہ کرتا ہے تو اگرچہ غلط رخ پہ جا رہا ہوتا ہے، اللہ خیر کو متوجہ فرما دیتے ہیں، اور مشورہ نہیں کرتا اگرچہ صحیح راستے پہ جا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ شر کو متوجہ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہ ان قلب بین اصبعی الرحمن، دل جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور مومنین کی چوتھی صفت جو اس آیت مبارکہ کے اندر، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ مما رزقناہم، جو روزی ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق۔